اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ سجدہ آیت نمبر 12 ہے جی، جو نیا رکوع ہے، جہاں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر ملک الموت جو ہے وہ نگہبان مسلط کر کے رکھے ہیں کہ جب تمہارے وقت لوح محفوظ کے مطابق پورے ہو جائیں گے تو پھر اس نے تمہیں مہلت نہیں دینی، وہ تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا اور پھر تم اپنے رب کے سامنے لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب لوٹانے کے بعد نا دو ہی قسم کے لوگ ہیں، جو یا تو صالح والے لوگ ہوں گے یا بدترین لوگ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین لوگوں کا حال بتانے لگے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا کہ تم سب لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، تو بدترین لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی اور جتنے بھی نافرمان بدترین لوگ ہیں، ان مجرموں کو اے نبی آپ دیکھیں، ناکسو، یہ جھکائے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یہ اپنے رب کے ہاں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک جملہ کہیں گے، یہ جملہ ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں ذرا واپس تو بھیج، ٹھیک ہے؟ نعمل، اب ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت بھی ہے اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اللہ واپس بھیجے گا؟ یہ ایک ہی دفعہ کا پینڈا ہے جناب۔ یہ مجرم اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جہنم بھی دیکھ لی، جو ہمیں دنیا میں سنتے تھے نا، ہم مذاق اڑاتے تھے، ہم ان سنی کرتے تھے، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن بھی لیا، جو ہم نے سنا ہوا تھا نا وہ ہم نے آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیں، اب انسان کے بچے بنیں گے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم، لَآتَيْنَا، البتہ دے دیں، کُلَّ نَفْسٍ ہُدَاهَا، ہر نفس کو ہدایت، اگر ہم چاہیں نا، اللہ نے کہا اگر میں چاہتا تو میں سب ہی کو ہدایت دے دیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر کیا ہوتا؟ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میرا ایک قول ہے جو سچ ہونا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں نے ان قریب ضرور بھرنا ہے جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، مل کر۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا، تو پھر سارے کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے ہیں نا، تو جہنم کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ پھر جزا، سزا، گناہ، نماز، بے نماز، روزہ، بے روزہ، سچ، جھوٹ، کفر، شرک، سنت، بدعت، فرق ہی نہ رہتا۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا ہے، میرا یہ، اگر میں چاہتا میں سب کو ہدایت دے دیتا تو پھر تو سارے ہی جنتی ہو جاتے۔ میں نے ہدایت کا پیغام دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دے دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہدایت والے راستے اختیار کیے ان کے لیے پھر جنتیں ہی جنتیں ہیں، اور جنہوں نے ہدایت کے راستے اختیار نہیں کیے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا شرم سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، منتیں ترلے کر رہے ہوں گے اے اللہ واپس بھیج، اب نیک کام کریں گے۔ تو اللہ نے کہا میرا ایک قول ہے، یہ میرا فیصلہ ہے جنت اور جہنم کا، میں نے لوگوں کو آزمانا تھا، آزمانے کے بعد فیصلے کرنے تھے، حق بات ایک انسان تک پہنچی، اب جس نے جو اختیار کیا اس کو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ فذوقوا، پس چکھو، بما نسیتم، جیسے تم مجھے بھول گئے تھے۔ اللہ کا جواب ہوگا اب میرے سامنے کہتے ہو دنیا میں واپس بھیج دو، اب چکھو جس طرح تم دنیا میں مجھے بھولے،
لقاء یومکم ھذا، مجھے بھی بھولے اور اس قیامت کے دن کی ملاقات کو بھی تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی آمنا سامنا نہیں. تم مجھے بھی جھٹلاتے تھے، اس دن کو بھی جھٹلاتے تھے. تو اب چکھو، تم مجھے بھی بھولے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ انا نسیناکم، آج میں تجھے بھول گیا. وذوقوا عذاب، اب چکھو اس عذاب کو. الخلدی، جو ہمیشہ کا ہے. بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کر کے آئے، جو تم اپنی بے عمالیاں کر کے آئے ہو نا، یہ ان کا اب تم انجام چکھو گے. مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ، اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تمہارے خود کی لگائی ہوئی فصل ہے، خود کا لگایا ہوا بیج ہے. اب تم کاٹ رہے ہو اور انجوائے کرو، چکھو جا کے اس عذاب کو. ہاں، اتنے سخت جملوں کے بعد اب ان لوگوں کا حال جو جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے ایک آیت بتائی ہے کہ ان میں کو جنت میں جانے کی وجہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سبب اللہ مجھے اور آپ کو سکھانے لگے ہیں. اس کو سجدہ تلاوت والی آیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا ختم ہو جائے گا سبق، ہم سجدہ بھی کریں گے. گو کہ فرض نہیں لیکن سنت ہے، ہمیں کرنا ہے. انما یؤمنون، سوائے اس کے ایمان لاتے ہیں. بآیاتنا، میری آیات پر. الذین، وہ لوگ. اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے. بہا، اس سے مراد قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے. وہ لوگ جن کو میری آیتیں نصیحت کے طور پر جب ان پر پڑھی جاتی ہیں. خروا سجدا، یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں. خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمدی، اور یہ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں ربہم، اپنے رب کی. وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر کرنے والے نہیں تھے. یہ دنیا میں عاجز انسان تھے. اور آپ کو پتہ نا تکبر کی ایک قسم ہم پہلے اس بارے میں پڑھ کر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو بھی متکبر کہا ہے. ابا واستکبرا. پھر شیطان کے بارے میں بھی آیا کہ اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا. تو اللہ نے کہا جنت میں جانے والے جو ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے، وہ بڑے ہی عاجزی پسند اور عاجزی کے معاملات میں. ایک تو بات یہ ہو گئی. پھر فرمایا تتجافا، الگ رکھتے ہیں. جنوبہم، اپنے پہلوؤں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں. عن المضاجع، اپنی آرام گاہوں یعنی بستروں سے. رات کے وقت دنیا سوتی ہے تو یہ اپنے پہلوؤں کو ان بستروں سے الگ رکھتے ہیں. کیسے الگ رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ صوفے پہ بیٹھ کے موبائل پر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں. ٹھیک ہے، یا کہ ہم بھی بستر سے الگ ہی ہے نا جناب. ٹھیک ہے، یا فون پکڑا ہوا ہے، ٹیرس میں واک ہو رہی ہے اور لگے ہوئے ہیں فون کے اوپر. یہ وہ والا الگ نہیں ہے. الگ کیا ہے؟ یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو. خوفا و طمعا، بڑے خوف کی حالت میں اور لالچ کی حالت میں. خوف کس چیز کا؟ کہ اے اللہ میری کسی ایک غلطی یا کسی ایک جرم کو اگر تو نے پکڑ کر مجھ سے حساب لے لیا تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اللہ مجھے تیرے عذاب کا خوف ہے. اور طمع، کہ اے اللہ مجھے تیری رحمت کی لالچ بھی ہے. تو رحیم بھی ہے، تو معاف بھی کرنے والا ہے، درگزر بھی کرنے والا ہے. تو یہ ملی جلی کیفیت ہے ایمان والوں کی. بلکہ اس کے واقعے میں ہم آیت ختم کرتے ہیں. اور پھر کیا جی؟ طمع اور خوف کی لالچ میں رب کو پکارنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے نا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں جی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کام میں خرچ کرتے ہیں. کسی نے سیدنا عمر فاروق ہیں غالباً نا، ان سے پوچھا کہ اسی کا خوف اور طمع کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب بڑا زبردست سا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اعلان ہو جائے نا کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور اگر اللہ اعلان کر دے کہ ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ پر یہ بھی لالچ ہے کہ شاید وہ میں ہوں گا. ملی جلی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، اس ملی جلی کیفیت کا نام اللہ تعالیٰ کی عاجزی ہے. اور یہی ملی جلی کیفیت انسان سے تکبر نہیں کرواتی، عاجزی میں رکھتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ اور پھر یہی ملی جلی کیفیت رزقناہم ينفقون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے, چھپ کر غریب کو دیں گے, اس کے دل سے دعا نکلے گی, اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کی سن لے, میری جان چھوٹ جائے. یہ سارے وہ لوازمات انگریڈینٹس جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے اللہ کا جو ہے نا وہ قرب اور لالچ حاصل کرنے کے لیے. اچھا جی, آخری آیت جی آج ہماری, اللہ نے کہا فلا تعلم پس ہرگز تم نہیں جانتے, نفسن کوئی نفس یہ نہیں جانتا, ما اخفی لہم کہ جو اللہ نے اس سے چھپا کے رکھا ہے, من قرۃ اعین جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے جی؟ جو اللہ نے چھپا رکھی ہے جنت ہے جی. اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا جو اللہ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس کے لیے سجا رکھی ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہے. کسے ملے گی؟ جزاء بما کانوا یہ جزا ہوگی ان لوگوں کی بما کانوا یعملون جو یہ اوپر والے عمل کر کے آئے ہوں گے. اوپر والے عمل کون کون سے جی؟ دوبارہ سن لیتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی تو کیا کریں گے؟ سجدے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح, حمد, تعریف, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, یہ کلمات. پھر اگلی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر شیخی نہیں کریں گے. تیسرا رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوں گے, تہجد گزار شب زندہ دار ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ رب کو پکاریں گے ان راتوں میں روتے ہوئے, خوف اور طمع کی لالچ میں. اور جو صبح ذریعہ معاش کی جو آمدنی ہوگی جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہوگا, اس رزق سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو ہے بغیر دکھاوے کے صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے. انہیں اللہ نے کہا ان کے لیے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کی شکل ہم نے تیار کر رکھی ہے. یہ جزا ہوگی ان کے ان عملوں کا سبب. اللہ ہمیں بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. یہ اللہ کے وعدے ہیں, اللہ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا. بس اللہ ہمیں یقین, ایمان تو ہے, یقین کی کیفیت کے ساتھ ہماری زندگیوں کو جو ہے نا اس پیراہے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے جی.